اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے، ایک مصطفیٰ انصاری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ there is no religious tolerance in Islam for other faiths. How can we refute this allegation in the light of the teachings of Holy Quran? ٹالرنس اگر نہ ہوتی اسلام میں دوسرے فیتھس کے لیے تو ہندوستان میں کوئی غیر مسلم بچ جاتا؟ کس قدر لمبے عرصے تک یہاں حکومت کی ہے. ٹالرنس کا سب سے بڑا ثبوت تو ہندوستان ہے. اور میرا دعویٰ ہے کہ کبھی بھی پوری تاریخ میں کسی شخص کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، پوری اسلامی تاریخ. دوسرا سوال، what is the difference between دعوت اسلام and missionary church? Please mention. دعوت اسلام اینڈ missionary church. دیکھیے، دو قسم کی دعوتیں دنیا میں ہوتی ہیں. ایک مشنری ہے، ایک عقیدے کو پھیلانا ہے صرف. ان کے پاس کوئی نظام کا کیا، قانون ہی کوئی نہیں. تو سینٹ پال نے قانون ہی ختم کر دیا تھا. لہذا کرسچینٹی از دا ریلیجن which has no law. کوئی شے حرام نہیں، کوئی شے فرض نہیں، بس ایک اخلاقی تعلیم ہے اور کچھ بھی نہیں. تو مشنری جو ہوتی ہیں وہ صرف عقیدہ پھیلاتے ہیں یا عقیدے کے ساتھ عبادات اس کو پھیلاتے ہیں. اور ریولوشنری دعوت ہوتی ہے کہ جو ایک ریولوشن لانا چاہتی ہے، نظام بدلنا چاہتی ہے. اسلامی دعوت ریولوشنری ہے. جیسے کمیونسٹ صاحبات دعوت تو وہ بھی دیتے تھے، مارکسزم کو پھیلاتے تھے. میں بیان کر چکا ہوں جہاد کے مختلف مراحل میں. اگر لوگ مارکسزم کے قائل نہ ہوتے، پھر وہ مل جل کر ایک کمیونسٹ پارٹی نہ بنتے، تو ریولوشن کیسے آتا؟ تو ایک ہے مشنری سٹائل آف دعوت اور ایک ہے ریولوشنری ٹائپ آف دعوت. تو اسلام کی دعوت جو ہے وہ حقیقت میں ریولوشنری اورینٹیشن والی ہے. سید اسد صاحب وہ کہتے ہیں، اکارڈنگ ٹو یو واٹ آر دی میجر اسٹیپس ٹو بی ٹیکن فار دی بیٹر فیوچر آف امت مسلمہ؟ ڈو وی نیڈ اینی لیڈر فار دیٹ؟ میں شاید اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ حالات نہیں بدلیں گے، بلکہ شاید شدید سے شدید تر ہوتے جائیں گے جب تک کہ ہم عالم اسلام میں کسی سائزیبل ملک میں پورا اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو دعوت نہ دے سکیں کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام. دیکھ لو، اس میں کوئی ریپریشن نہیں ہے. دیکھ لو یہاں ایکویلٹی ہے، مساوات ہے. دیکھ لو یہاں پر سوشل سیکیورٹی ہے. کسی شخص کی بنیادی ضروریات، ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت اسٹیٹ کے ذمے ہے. یہ سیکیورٹی جو آج ہمیں کہا جاتا ہے سوشل سیکیورٹی، اسکینڈینیوین کنٹریز کی بہت بڑی ہے. یہ سب سے پہلے مکمل ترین سوشل سیکیورٹی تو خلافت راشدہ میں قائم کی گئی تھی. بچے کے پیدا ہوتے ہی وظیفہ طے ہو گئے. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. حضرت عمر ایک دفعہ دورہ کر رہے تھے کسی پروونشل صدر مقام کا، وہاں دیکھا ایک بوڑھا یہودی بازار میں بھیک مانگ رہا. آپ نے کہا گورنر سے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جوان ہوتا تو تم اس سے جزیہ لیتے، اور یہ بوڑھا ہے تو تم نے چھوڑ دیا بازار میں اس کو کہ بھیک مانگے، اس کا وظیفہ مقرر کرو. یہ نظام تھا جو دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نظام جب تک ہم قائم نہیں کریں گے تاکہ اللہ کو صحیح ریپرزینٹ کر سکے، اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی کر سکے نوع انسانی کے سامنے، اس وقت تک یہ سزا جو ہم پر مسلط ہے یہ ختم ہونا تو دور رہا، کمی بھی نہیں آئے گی اس میں. فضل محمود سرکاری ملازم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وائی ڈڈ ہٹلر کل جیوز انڈسکریمنیٹلی when a large number of them were innocent and believed in the oneness and the supremacy of Almighty God? Does our Islam justify the same? اصل میں ہٹلر نے محسوس کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں شکنجے میں لے لیا ہے. ان کے جو فائنینشل جو ٹینٹیکلز ہیں بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے they are controlling us. They are controlling our destiny. اس لیے اس نے ان کو اریڈیکیٹ کیا ہے.
اسلام میں ایسی کوئی بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کمیونٹی کو اس طرح ختم کر دیا جائے، بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کی ذمہ دار ہوتی ہے اسلامی ریاست خلافت کی، اس لیے انہیں ذمہ کہتے ہیں۔ ذمہ کا مطلب کیا؟ ذمہ دار ہے حکومت ان کی حفاظت کی، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کی، ان کے پرسنل لا کی آزادی کی، ان کی مذہبی آزادی کی پوری ذمہ داری لیتی ہے ریاست۔ زبیر حسن صاحب سروس کرتے ہیں، عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا تھا، مگر عیسائی دشمن مسلمانوں کے بنے، کیا مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے یہ بات عیسائیوں کو یاد نہیں دلانی چاہیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دشمن تو تمہارے یہودی ہیں، ہم نہیں۔ کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ جب یہودیوں نے اس طور سے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے، اب آپ کا کہنا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک تقریر کی تھی اور کتابچہ میں لکھا تھا ٹو کرسچینز ود لو، کہ بھئی حضرت مسیح کے بارے میں تم جو کچھ مانتے ہو تقریباً وہ سب کچھ ہم بھی مانتے ہیں۔ ان کی ورجن برتھ، کنواری مریم سے پیدا ہوئے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہیں۔ ان کے میریکلز قرآن نے جس قدر تفصیل سے دیے ہیں ہم مانتے ہیں۔ ان کی اسینشن ٹو ہیون، وہ چلے گئے آسمان کے اوپر، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہیں۔ بس فرق کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو سولی چڑھے، اس پر مر گئے اور پھر بعد میں ریزریکشن ہو گئی اور پھر چلے گئے، ہم کہتے ہیں کہ وہ سولی چڑھے ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ اسینشن ٹو ہیون از کامن، ہز سیکنڈ کمنگ از کامن، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جادو ایسا چل چکا ہے اس وقت عیسائیوں، خصوصاً پروٹیسٹنٹ عیسائیوں پر یہودیوں کا، وہ اس درجے کامیاب ہو چکے ہیں، انہوں نے فتح کر لیا ہے۔ آج سے کوئی 6-7 سال پہلے میں ہیوسٹن میں تھا امریکہ میں، اور ہمارا وہاں اینول کنونشن ہو رہا تھا تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا، تو وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا، اس میں ایک یہودی پروفیسر کو بلایا تھا، ایک عیسائی کو، اور ایک ہماری طرف سے نوجوان مسلمان مقرر تھے۔ وہاں جو آیا تھا مسٹر وشوگراڈ، پروفیسر ایمیریٹس یہودی، اس نے کہا اسرائیل کی سپورٹ تو ہم سے بڑھ کر یہاں کے عیسائی کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے۔ پریکٹسنگ یہودی اسرائیل کے حق میں آج تک بھی نہیں ہے، پہلے تو بالکل ہی نہیں تھے۔ 67 کے بعد بہت سے پریکٹسنگ جو یہودی ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، جب انہوں نے بیت المقدس پورا فتح کر لیا، اور اب وہ ٹیمپل ماؤنٹ ان کے قبضے میں ہے۔ ورنہ لیکن اب بھی بڑے بڑے یہودی وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط کام ہے، جب تک ہمارا مسایہ نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی موو نہیں۔ بہرحال یہ میں نے کہا تھا انہوں نے فتح کیا، گیو دی ڈیول از ڈیو، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس کے لیے، بڑی مشقتیں کی ہیں، بڑی پلاننگ کی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یورپ میں جو عیسائیوں کے ہاتھوں پرسیکیوشنز ہوئی ہیں، داستانیں سنیے تو لرزہ طاری ہوتا ہے۔ انہیں گھیٹوز میں رکھا جاتا تھا، شہروں میں بستیوں میں آبادی کی اجازت نہیں تھی، باہر رہو، دفع ہو جاؤ، صرف 2 گھنٹے تمہارے لیے آزادی ہے، شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہو، کچھ خرید و فروخت کرنی ہو اور پھر جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ یہ تو حال تھا یہودیوں کا۔ یہودی شدید ترین پرسیکیوشن کے اندر تھے اسپین میں، تبھی تو یہودیوں نے مدد کی تھی مسلمانوں کی، جبکہ انہوں نے فتح کیا اسپین، راستے بتائے تھے، مدد کی تھی۔ اسی لیے اسپین کے اندر پھر مسلمانوں نے طارق ابن زیاد سے بعد جو حکومت قائم ہوئی، یہودیوں کو بہت اونچا مقام دیا۔ بالکل وہ حال ہو گیا تھا جیسے کہ بنی اسرائیل کا حال ہو گیا تھا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، چہیتے اور لاڈلے، بہترین سرزمین جو ہے جوشن کی سب سے زیادہ زرخیز، وہ ان کو دی گئی تھی۔ اسی طرح یہ لکھا ہے بین گوریون نے اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا، یہ جو ہم دنیا میں منتشر رہے ہیں سن 70 سے لے کر 1917 تک، اس میں ہمارا عہد زرعی جو ہے وہ مسلم اسپین ہے۔ فاروق صاحب ہیں، وہ پوچھتے ہیں کین یو پٹ سم لائٹ آن رائزنگ آف اسلام ریلیجن ان فیوچر؟ میں نے تو بیان کر دیا ہے کہ اسلام ایز اے ریلیجن تو اب بھی بڑھ رہا ہے،
یورپ اور امریکہ میں بھی مانا جاتا ہے دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن از اسلام. جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہاں، لیکن مذہب کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے نہیں. اور بش بھی جب یہ کہتا ہے کہ وی آر ناٹ اگینسٹ اسلام تو سچ کہتا ہے. اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ویلکم. یو ہیو کم ٹو امریکہ، یو ہیو پرچیزڈ چرچز، سینیگوگز، ٹرنڈ دیم انٹو ماسکس. ڈڈ وی آبجیکٹ؟ ہم نے کوئی اعتراض کیا آپ پر؟ آپ نے یہاں کتنے ہی عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا، خاص طور پر افرو امریکنز کو، اور پھر کچھ گورے بھی ہوئے ہیں، خاص طور پر عورتیں. تو ہم نے اعتراض کیا؟ آپ کو نماز پڑھنے سے روکا؟ آپ کو روزہ رکھنے سے روکا؟ ہم تو رمضان میں وائٹ ہاؤس میں آپ کو ایک افطار پارٹی بھی دے دیتے ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ پر کومومیریٹو سٹیمپس بھی ایشو کر دیتے ہیں. تو مذہب کے اعتبار سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، لیکن اجتماعی نظام، دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، نتھنگ ڈوئنگ، وہ ہم نے عیسائیوں کا نہیں قبول کیا تھا، اس کے خلاف 40 برس ہم نے جنگ کی ہے. کولڈ وار، یہ سینٹو بنا اور سیٹو بنا اور نیٹو بنا، کائے کے لیے تھا یہ ساری کولڈ وار؟ وہ تو ہاٹ ہو جاتی اگر دونوں طرف ایٹم بم نہ ہوتا، تو ہاٹ کبھی کی ہو گئی ہوتی ہو. لیکن معلوم تھا کہ ادھر بھی ایٹم بم ہے، ادھر بھی ایٹم بم ہے، تو تباہی آئے گی تو دونوں کی آئے گی، اس لیے وہ ہاٹ وار نہیں بنی، کولڈ وار رہی. بہرحال یہ ہے کہ وہ اسلام کو مذہب کی حیثیت سے تو آج بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ویسٹ ٹوڈے، ایون ٹوڈے، از اسلام، بٹ ایز اے ریلیجن. ایک سوال ہے، فیصل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ in your speech you say that terrorist attacks are counterproductive, whereas we have seen that due to this many people have reverted to Islam. میرے خیال میں کہ جو اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی رائے عامہ مسلمان فنڈامنٹلز کے خلاف ہو رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ سب کے سب ایسے ہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ گلف وار میں پوری دنیا جمع ہو گئی تھی صدام کے خلاف. اس دفعہ عراق وار میں جمع نہیں ہو سکے. افغانستان میں بھی سب جمع ہو گئے تھے، عراق وار میں جمع نہیں ہو سکے. کتنے بڑے بڑے ڈیمانسٹریشنز ہوئے ہیں، ملینز کے، پورے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، انگلستان کے اندر. تو یہ رائے عامہ ہے نا آخر. چاہے اس وقت جو ہے وہ امریکہ طاقت کے نشے میں چور ہے، نہ رائے عامہ کی اسے پرواہ ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ ہے، اس کو بائی پاس کر رہا ہے، نہ انٹرنیشنل لا کی پرواہ ہے، اس کے دھجیاں بکھیر رہا ہے، اور کوئی ابھی تک سبب ثابت نہیں کیا جا سکا. بس یہ تو کہتے ہیں کہ ورلڈ وداؤٹ صدام از سیفر. بھائی سوال یہ ہے کہ جو جنگ تم نے کی تھی کس چیز کے لیے کی تھی؟ کہاں ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن؟ کوئی وجود ہی نہیں ملا کسی چیز کا. نہ القاعدہ سے کوئی تعلق صدام کا ثابت ہوا. تو بہرحال اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہاں جو لوگ رابطے میں آتے ہیں اور مسلمانوں کی یہ قربانیاں دیکھتے ہیں کہ وہ جانیں دے رہے ہیں، اس سے کچھ لوگ جو ہے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے اسلام کے قبول کر رہے ہیں. اب اور ایک سوال ہے، کوئی ڈاکٹر شیخ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر لفظ کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، یہی وعدہ دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آسمانی کتابیں جیسے بائبل، زبور اوریجنل فارم میں محفوظ رہتی تو اسلام کو قبول کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوتی. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. اصل میں یہی چیز ثبوت ہے فائنلٹی آف دی پروفیٹہڈ کا. پہلی جو کتابیں دی گئیں وہ آخری ہدایت نامہ نہیں تھا نوع انسانی کے لیے. انٹرم پیریڈز کے لیے ہدایات تھیں، تو ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب الہدا، ٹوٹل گائیڈنس، کمپلیٹ گائیڈنس آ گئی، چونکہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہو گئی اور ہدایت کا اتمام ہو گیا، اس کو اب حفاظت دی گئی ہے. اللہ نے حفاظت دی ہے. ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں فریاد کریں کہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا گیا؟ ہم بھی تیری کتابیں، قرآن بھی تیری کتاب. تو لیکن یہ کہ سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ درمیانی درجے کی ہدایات تھیں، وہ کوئی مستقل ہمیشہ کے لیے ہدایت نہیں تھی،
اس لیے انہیں پروٹیکشن نہیں دی۔ محمد قاسم صاحب کا سوال ہے کہ جو تاریخ اسلام کی آپ نے آج پیش کی، بدقسمتی سے ہماری نسل اس سے نابلد ہے، کسی کتاب کی نشاندہی فرمائیں جس سے یہ تاریخ پڑھنے ملے، یا کوئی آپ کا ویڈیو کیسٹ اس ضمن میں ہو تو بتلائیں۔ ویسے تو یہ آج ہی کی تقریر کا ویڈیو کیسٹ آپ کو مل جائے گا کچھ عرصے کے بعد جب ایڈٹ ہو جائے گا۔ ویسے میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ کتاب ہے میری۔ اب مجھے نہیں معلوم یہاں اویلیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ عالم۔ ایک خاتون ہیں حمیرہ، آپ سوال کر رہی ہیں کہ الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں کی الگ الگ زبانیں ہیں، کیا یہ چیز مسلمانوں کے اتحاد میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں؟ نہیں، قرآن مجید جو ہے اس کے تراجم اب تقریباً تمام زبانوں میں ہے، اور حبل اللہ تو قرآن ہے، اور قرآن کی زبان جو ہے وہ لیونگ لینگویج ہے۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ اردو جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی ان لینگویجز میں شامل نہیں ہے کہ جہاں اردو میں بھی ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں، لیکن عربی کا ٹرانسلیشن تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ بہت واسٹ ایریا ہے ہمارے گلوب کا جس کے میں وہ لوگ بستے ہیں جن کی زبان عربی ہے، تو عربی کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے، اس سے لیونگ لینگویج۔ یہ ہیبریو اور سنسکرت کی طرح نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہو چکی تھی، انہیں دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے، نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ایک زندہ زبان ہے، سیکھیں۔ مبین پٹواری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ بام کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن حالات میں؟ اور اگر جائز نہیں ہے تو ایسا مسلمان جس کے پاس پتھر کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اس پر مہربانی کر کے روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جائز اور ناجائز کا تو فتویٰ میں نہیں دے سکتا، یہ مفتیان کرام کا کام ہے۔ فلسطین کی حد تک جو علماء اور مفتیان الازہر ہیں انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ چونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ اور کھلا رہا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ تنگ آمد بجنگ آمد جو ہے اس کے طور پر ان کے لیے یہ راستہ جائز ہے، لیکن میں اس میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا۔ ایک سوال ہے، تاتاریوں کے دور میں جو مسلمان اپنی بدعمالی کے سبب مارے گئے، کیا وہ شہید مانے جائیں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اسی کے ہاں معاملے ہونے ہیں، ہم خام خواہ فتوے لگائیں کہ وہ شہید تھے یا نہیں تھے، ہمارے فتووں کی کیا حیثیت ہے؟ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ 1948 میں یہودیوں کی سلطنت یعنی اسرائیل کس ملک کا حصہ تھی؟ یہ فلسطین جو تھا، پیلسٹائن، کہ جو لیگ آف نیشنز ہوتی تھی مرحومہ، اس نے اس کو دے دیا تھا برٹش مینڈیٹ میں کہ برٹش جو ہیں یہ اس کے ذمہ دار اور نگران ہوں گے۔ تو یہ فلسطین ایک ملک تھا، اور اس فلسطین میں پھر برٹشرز ہی نے وہ بالفور ڈکلریشن، جو وزیر خارجہ تھا انگلستان کا بالفور، اسی نے پھر ان کو حق دیا کہ تم یہاں آباد بھی ہو سکتے ہو، جائیداد خرید سکتے ہو۔ ورنہ جب عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا تھا بغیر لڑے بھیڑے حضرت عمر کو یروشلم، اس وقت جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ طے کرا لیا تھا کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وقت تک عیسائیوں اور یہودیوں میں بہت دشمنی تھی کہ ایک تھی پوزیشن اس وقت کی، عیسائی اس وقت اسلام کے خلاف اس طرح نہیں کھڑے ہوئے جیسے یہودی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہرقل اسلام لانے کو تیار تھا، اسی طرح جیسے کانسٹنٹائن جو ہے 200 برس پہلے وہ ایمان لے آیا تھا کرسچینٹی پر اور پوری جو ہے امپائر کرسچن ہو گئی، ایسے ہی ہیرقلیس یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری مملکت بھی مسلمان ہو جائے تاکہ میری سلطنت قائم رہے، لیکن وہ نہیں ہو سکا تو وہ رہ گیا۔ اسی طرح حضور نے جو خط بھیجے اس میں جو مقوقس تھا پیٹریارک آف الیگزینڈریا، اس نے بڑا اکرام کیا حضور کے سفیر کا، تحفے بھیجے۔ حضرت ماریہ قبطیہ انہی کی بھیجی ہوئی تھی جن کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، گھوڑا بھیجا حضور کے لیے، تحفہ دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، نجاشی نے پناہ دی،
عیسائی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، لیکن پناہ دی ہے۔ حضرت جعفر طیار نے جب وہاں پر سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی اس کے دربار میں، تو وہ جو ہے اس نے کہا کہ حضرت مسیح کی اصل حقیقت یہی ہے جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے، اس سے ایک دن کا برابر بھی زیادہ نہیں ہے مسیح۔ تو عیسائی جو ہے وہ اقرب تھے، اقربہم مودۃ من الذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، مسلمانوں کے ساتھ محبت میں، مودت میں قریب ترین وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت کی صورت تھی۔ اب جو ہے یہودیوں نے کیپچر کر لیا ہے کرسچینٹی کو، وہ ایک لمبی داستان ہے، پھر اس کے یہاں امکان نہیں ہے کہ میں پوری سٹوری بیان کروں، ہاؤ دے اچیو دس گول۔ تو اب در حقیقت وہ مل کر ایک امت بن چکے ہیں۔ البتہ ان میں جو اختلافات ہیں، عیسائی، کیتھولک عیسائی اور پروٹیسٹنٹ عیسائی، پروٹیسٹنٹ عیسائی یہ یہودیوں کی سلطنت کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ میں آپ کو 4-5 نکاتی ایجنڈا بتا چکا ہوں۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے، یہ میں نہیں جانتا لیکن ان کا کہنا ہے پروٹیسٹنٹس کا، کہ یہ جو یورپین یونین قائم ہو رہی ہے، یہ شیطان پوپ، وہ شیطان کہتے ہیں پوپ کو، یہ شیطان پوپ جو ہے ریوائیو کر رہا ہے اولڈ ہولی رومن امپائر، اور اس کے بعد یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہوگی اور فلسطین کو فتح کیا جائے گا اور وہاں پر ایک کیتھولک حکومت قائم کی جائے گی۔ یہ گویا کہ ان کے کہنے کے مطابق کیتھولک، چونکہ جو یورپ کے جو سینٹرل ممالک ہیں وہ سب کے سب کیتھولک اکثریت پر مشتمل ہیں۔ یہ تو یورپ سے باہر بیٹھا ہوا ہے انگلستان جو ہے، جو کہ پروٹیسٹنٹ ہے، یورپ کا حصہ ہے بھی نہیں بھی ہے، وہ علیحدہ بھی ہے جزیرے کے طور پر۔ تو پروٹیسٹنٹس جو ہے وہ بالکل اعلی کار ہے، ویسے عام عیسائی بھی اب ان کو تسلیم کر چکے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے میں اللہ بارہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع فراہم ہوا کہ ہم سب یہاں جمع ہوتے اور ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں ایک زبردست تقریر سنتے۔ ساتھ ہی خواتین و حضرات، میں آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آپ کی دلچسپی اور کثیر تعداد جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کرے کہ اس دینی دلچسپی کا زیادہ سے زیادہ اضافہ آپ لوگوں میں ہوتا رہے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس نشست کا ختم ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔